ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اے موسیٰ تجھ سے میں 3 سوال پوچھوں گا۔ سب کہو بروڑا کے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ میری ساتھ میں کہو اے موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر خم کیا اور فرمایا اللہ میں راضی ہوں، تو پوچھتا جا، مجھے آتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ تجھے کوئی جواب نہ دے اس سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال کرنے والا کون؟ اللہ نے کیا سوال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موسیٰ بتا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بڑا عجیب سوال ہے، قیامت آئے گی یا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت بے شک آئے گی۔ قیامت بے شک اس لیے کہ ساری آسمانی کتابوں میں تو نے لکھا ہے کہ قیامت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے آسمانوں سے کتابیں اتاری، ہر کتاب میں لکھا ہے قیامت آئے گی۔ اللہ تو نے آسمانوں سے نہ جانے کتنے انبیاء اور پیغمبر کو بھیجا، ہر نبی اور پیغمبر نے کہا کہ قیامت آئے گی۔ اللہ کتنی مرتبہ میں پہاڑ پر آیا تو نے کہا کہ قیامت آئے گی۔ اللہ تیری کتاب کہے قیامت آئے گی، اللہ تیرا نبی کہے قیامت آئے گی، اللہ تو کہے قیامت آئے گی، تو موسیٰ بھی یقیناً سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ اللہ قیامت، اور ہم بھی امت محمدیہ کہیں گے قیامت آئے گی، اس لیے کہ ہمیں بھی تاجدار مدینہ نے بتایا کہ قیامت آئے گی صلی اللہ۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قیامت ہے نا قرآن میں، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، قرآن کریم میں لکھا ہے قیامت آئے گی، پارہ نمبر 27 میں، پارہ نمبر بہت سی جگہوں پر لکھا، پارہ نمبر 27 میں بھی لکھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ اللہ فرماتے قیامت آئے گی، میری قیامت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ ارے سارا افراتفری کا معاملہ ہوگا، یہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور سب ہوا کی طرح اڑتا ہوا چلا جائے گا، قیامت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک قیامت، چلو ایک سوال کا جواب یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے قیامت آئے گی، یہ بتا اے موسیٰ بتا قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے سنانا شروع کیا قیامت میں کیا ہوگا تو صفحے کے صفحے بھر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں تو بہت کچھ ہوگا، کہو قیامت میں بہت کچھ ہوگا، اس میں یہ بھی ہوگا ایک منزل ایسی آئے گی اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، نیکی کا پلہ بھی ہوگا، بدی کا پلہ بھی ہوگا۔ نیکی کا پلہ جھکا تو جا جنت میں، اور برائی کا پلہ جھکا تو جا۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ کیا کوئی ڈنڈی؟ بالکل انصاف انصاف انصاف۔ اللہ فرماتے میرا انصاف، پارہ نمبر 17 اللہ فرماتے میرا انصاف وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے میرے انصاف کا عالم یہ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی نیکی کے پلے میں ہوگی، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا وہ گناہوں کے پلے میں ہوگا۔ ہم سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا؟ تو قیامت میں بہت کچھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، قیامت میں یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ارے قیامت میں یہ بھی ہوگا اللہ نامہ اعمال کو اڑائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نامہ اعمال اڑائے گا۔ ارے کسی کے دائیں ہاتھ میں آ گیا، او سبحان اللہ کامیاب ہو گیا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آ گیا، ارے جہنمی ہو گیا، اور کسی کو پیٹ پیچھے ملا وہ تو آخری درجے کا جہنمی ہو گیا۔ اور کیا ہوگا قیامت میں؟ اور قیامت میں پل صراط، ارے بولو قیامت میں ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا، احد من السیف ادق من الشعر۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں پل ہوگا، ایک پل ہوگا تلوار سے زیادہ باریک ہوگا، اور بال سے تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، نیچے جہنم ہوگی اور سامنے جنت ہوگی۔ وہ کیسا پل ہوگا؟ ہم سب اس کے اوپر ہوں گے۔ ارے بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ساتھ میں کون ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے میرا ہر بندہ
पुल सिरात से गुजरेगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। अरे नबियों को पुल सिरात से गुजरना होगा, पैगंबरों को पुल सिरात से गुजरना होगा, वलियों को पुल सिरात से गुजरना होगा, तो हमें तो बतरी के औला पुल सिरात से गुजरना होगा। कयामत में क्या होगा? अल्लाह के हाथ में तराजू होगा, अरे नाम आमा को उड़ाया जाएगा, अरे पुल सिरात कायम होगी। अरे मेरे दोस्तों, किसी का नेकी का पल्ला झुका होगा, किसी के गुनाह का पल्ला झुका होगा। अरे कयामत में कोई जन्नती बनेगा, कयामत में कोई जहन्नमी बनेगा, कोई नबी का आशिक बनेगा तो कोई नबी का दुश्मन बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कयामत में तो बहुत कुछ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कितने सवाल हो गए? तो दोनों सवाल के जवाब हजरत मूसा ने दिए कि नहीं दिए? बहुत आहिस्ता बोल रहे हो भाई। मैंने पूरा मजमा बोले, दिए कि नहीं दिए? लेकिन तीसरा सवाल ऐसा कि हजरत मूसा भी थरथरा गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, है मूसा, तीसरा सवाल अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब कयामत का झटका लगेगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तेरे बचने का रास्ता क्या होगा? अल्लाह ताला किसको पूछ रहे? ए मूसा, तेरे बचने का रास्ता क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देवे? अरे मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दारो कतार रोने लगे। अल्लाह पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, कयामत आएगी। अल्लाह ये भी बता दिया कयामत में क्या क्या होगा, लेकिन अल्लाह मेरे बचने का रास्ता क्या होगा वो तो मुझे नहीं मालूम है। हजरत मूसा जारो कतार अल्लाह के खौफ से रोने लगे। रोते रोते फखर्रा मूसा साजिदा, हजरत मूसा सजदे में गिर गए। हजरत मूसा सजदे में गिर गए और वो पहाड़ के ऊपर सजदे में लोटपोट हो रहे। अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि कयामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, मेरे बचने का क्या रास्ता होगा मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया, इरफा रासक या मूसा, ए मूसा सर उठाओ, सर उठाओ। हजरत मूसा ने सर उठाया, कहा अल्लाह मेरे बचने का रास्ता मुझको नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे पैदा करने वाला, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, आज मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पर आना, उस रास्ते पर आना। रास्ते पर आने में देर हो सकती, बगैर हिसाब किताब जन्नत के भेजने में देर नहीं होगी। अल्लाह कबूल फरमाए। ये बात समझ में आ गई या नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे बचने का रास्ता मुझे मालूम। अल्लाह ने क्या फरमाया? सर उठाओ, ए मूसा सर उठाओ, प्यार से सर उठाओ। मैं एक रास्ता बताऊंगा, एक काम करना, कयामत में तुम बच जाओगे। बोलो, कयामत में तुम। और अल्लाह ने फिर क्या फरमाया मालूम? बहुत प्यारी बात, साथ में कह दो सुभान अल्लाह। भाई साथ में कहोगे ना इंशाअल्लाह, मैं बहुत प्यारी बात की तरफ ले जाता हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमत भी बरसा देवे मेरे दोस्तों। बहुत प्यारी बात क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, है मूसा अपने सर को उठाओ, मैं एक रास्ता बताऊंगा, उस पर कयामत में अमल कर लेना। मैं एक चीज बताऊंगा, कयामत में उस पर अमल कर लेना। बगैर हिसाब किताब के मूसा जन्नत में जाओगे। और ए मूसा तुम नहीं, ए मूसा तुम नहीं, कयामत तक आने वाला इंसान इसी रास्ते पर चलेगा, इसी डगर पर चलेगा, इसी नतीजे पर चलेगा। जैसे तुम जन्नत में जाओगे, मेरा वो बंदा भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हजरत मूसा खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई वो सारा गम खत्म हो गया कि नहीं? इसी का अल्लाह खुद फरमाते, एक रास्ता बताऊंगा, उस पर अमल करना, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। और तू नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा बंदा ये अमल करेगा, मैं उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर खड़े हो गए और बहुत खुशो खुर्रम फरमाया, अल्लाह बता दे वो रास्ता कौन सा है कि कयामत की होलनाकी से बचूं, कयामत की खतरनाकी से बचूं, कयामत के अजीबो गरीब मंजर से बचूं। अल्लाह बता दे वो कौन सा रास्ता है कि जिससे मैं डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है मूसा जब कयामत का दिन हो, नफसी नफसी का आलम हो, तेरे बचने का रास्ता और कयामत तक आने वाले मेरे बंदों के बचने का रास्ता ये होगा। ए मूसा कयामत के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम हो, अगर तुझे बचना हो तो मेरे आखिरी नबी को तलाश कर लेना सल्लल्लाहु। अब तो सुनना, बहुत प्यारी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा मेरे आखिरी पैगंबर, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा को तलाश कर लेना। और जब वो तुझे मिल जाए, उनके चेहरे को देखकर एक मर्तबा दरूद पढ़ लेना। तेरे दरूद पढ़ने में देर हो सकती, लेकिन जन्नत के भेजने में देर नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए। और एक अजीब बात बताऊं, रोता है दिल, रोता है मेरे दोस्तों। एक अजीब बात बताऊं, बहुत प्यारी बात है। हजरत मूसा को अल्लाह ने फरमाया, मेरे आखिरी नबी को ढूंढना। अरे बोलो ना, मेरे आखिरी नबी को। अरे हजरत
آدم کہیں کنارے پر کھڑے ہوں گے تو ان کی قوم کہیں اور کھڑی ہوگی، حضرت یوسف کوئی کونے میں ہوں گے تو ان کی امت کہیں ہوگی، حضرت سلیمان کہیں ہوں گے ان کی امت کہیں ہوگی، حضرت موسیٰ کہیں ہوں گے ان کی امت کہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کہیں اور ہوگا، اس سے میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ لیکن اے بروڈا کے مسلمانوں، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی الگ ہوگا، اس کی امت الگ ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی آؤ، جہاں تم ہوں گے تمہارے بیچ میں خود موجود رہوں گا۔ نعرہ تکبیر! ضرورت پڑے گی ہم کو ڈھونڈنے کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہاں میرے امتی ہوں گے، سننا بہت پیاری بات ہے، ساتھ میں کہنا ذرا نعرہ تکبیر، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کھڑی ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا میں بیچوں بیچ رہوں گا۔ کہاں رہوں گا؟ بیچوں بیچ رہوں گا، نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا، ارے موتیوں کا منبر ہوگا، میرے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور میرا امتی مجھے دیکھتا جائے گا اور میں اس کی سفارش کرتا چلا جاؤں گا۔ اچھا، اب سوال ہے، یہیں سے میں خواجہ غریب نواز کے حالات پر جاتا ہوں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب 3 دن پہلے، میں نے ابھی قاسم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا، ہم نے فاتحہ پڑھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور میرے کو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کتاب میں پڑھا حضرت مولانا انعام الحسن، جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں، باقاعدہ سفر کر کے اجمیر گئے، ان کے لیے اندر جانے کا انتظام کیا گیا، آپ نے فاتحہ پڑھا اور 2 گھنٹے تک مراقبہ کیا۔ میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گنہگار کو کائے کو فاتحہ نہیں پڑھنے کا؟ لیکن میرے کو ایک بات یاد آئی کہ ربیع الاول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا، تو اسی ربیع الاول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے، بولو سبحان اللہ۔ ربیع الاول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے؟ اجمیر پہنچے۔ اور کیسے پہنچے معلوم؟ ایسے نہیں، تو حج میں گئے تھے، بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے، حج ہو گیا، بولو الحمدللہ حج۔ اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے؟ اور حج مکمل ہو گیا۔ اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ، میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب میں واپس جانے والا، اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا، یہی چمن میرا چمن ہوگا، یہی وطن میرا وطن ہوگا۔ سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو کہا رہو، دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے، مدینے میں آئے ہیں، مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا، ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ، ملے تو روزی نہ ملے تو۔ اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے، لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، بولو سبحان اللہ۔ اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے، نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، بولو خواب میں کوئی بھی۔ یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے، کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں، بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے، نبی کی شکل لے کر کوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آ جاؤں، اور دعا کرو نا آ جاوے، بولو نا صحیح میں آتے صرف آتے نہیں ہیں، وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے، خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اجمیر والے بابا رونے لگے، اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے، مجھے مدینہ رہنا ہے، آپ کا مہمان بننا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آنکھ کھل گئی بھائی، ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، ہندوستان جانا، اجمیر جانا، ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم، زبان بھی نہیں معلوم۔ حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا، مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم، ہندوستان کی زبان نہیں معلوم، ہندوستان کا کپڑا، ہندوستان کا کھانا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ خیر پورا دن گزر گیا، رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے، بولو خواجہ غریب نواز۔ خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گئے نہیں ہندوستان اجمیر،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے, میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیسے جاؤں, راستہ ہی نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا چمڑے کا, مشک سے زیادہ خوشبو والا, کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے, اسی راستے پر چلے جاؤ, ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان. لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, نقشہ ہاتھ میں, سب مریدوں کو کہا تیاری کرو, چلو تیاری کرو, ہندوستان جانا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں. جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے. سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے, کہا جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا. رات کو سوئے, کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں معین الدین گئے نہیں, راستہ بھی تو بتا دیا, گئے نہیں. کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے, جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا, بہت دور ہے, نقشے سے پتا چلا بہت دور ہے ہندوستان, جاؤں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, معین الدین آؤ آؤ ادھر آؤ, کیا امت پر احسان ہے, آؤ ادھر آؤ. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ, اجمیر جاؤ, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی, گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے, اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو, نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے, گردن جھکاتے ہیں, محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, جو اجمیر والے بابا کی محبت. کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اتنا بولنا, اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بولو نا, اجمیر والے, میں نے کہا نا محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ, جاتے ہیں نا اجمیر, ویڈیو کوچ بس, ٹرین, فجر کی نماز اڑی, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز گئی, اور خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ حضرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو فرض ہے وہ فرض ہے, اس کو کوئی مٹانے والا, بولو نا مٹانے والا. اچھا میرے کو, چل سب بات چھوڑو, اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو, ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ. محبت کرتے ہو نا, کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام, کوئی بیوی کو جا کے پوچھے کہ تیرا 4 بچے ہو گئے, اور پوچھے تیرا ابا کا نام کیا ہے, گھر میں دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی, کہ آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے. حالانکہ شادی کو 8 سال ہوئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے محبت کرتے 40 سال ہو گئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جی میں آیا بول دینے کا؟ آج میں آپ کو بتاؤں, سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ, سب سنتے جانا, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. سنا دو بھائی, سنا دو بھائی, سنا دو. لیکن آج میرے کو یہ مجمع بہت ٹھنڈا لگتا, بولو نا سبحان اللہ, بولو نہیں مرتبہ سنا. لیکن خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام نہیں معلوم, اس پہ رونا نہیں آیا. اجمیر والے بابا, بولو اجمیر والے بابا, ساتھ میں بولو خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ معین الدین چشتی. ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین, ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد عزیزی, ان کے ابا کا نام امام عسکری, ان کے ابا کا نام امام عبقری, ان کے ابا کا نام امام مہدی, ان کے ابا کا نام امام تقی, ان کے ابا کا نام امام نقی, ان کے ابا کا نام امام علی, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا, ان کے ابا کا نام امام جعفر, ان کے ابا کا نام امام محمد, ان کے ابا کا نام امام باقر, ان کے ابا کا نام امام زین العابدین, ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین, اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
حضرت مولانا قاری احمد علی فلاحی